بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات کریں گے اپینڈکس کے بارے میں کہ اپینڈکس کیا ہے اور اپینڈکسائٹس کیسے ہوتا ہے اور اس کے سائن اینڈ سمٹمز کیا ہے، کازز کیا ہے اور ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ اپینڈکس دراصل میں ایک ٹیوب نما عضو ہے جو کہ بڑی آنت کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ یہ پیٹ کے رائٹ سائڈ پر لوور پورشن میں واقع ہوتا ہے۔ اس کو ہم دوسرے الفاظ میں ورمی فارم اپینڈکس بھی کہتے ہیں۔ شروع میں اپینڈکس عموماً طور پر ایک غیر ضروری اور فضول قسم کا عضو تصور کیا جاتا تھا اور خیال کیا جاتا تھا کہ اس کا کوئی فنکشن نہیں ہے، لیکن کچھ ریسرچز سے پتہ چلتا ہے کہ اپینڈکس کا فنکشن ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ انفیکشن ہونے کے بعد اپینڈکس فائدہ مند بیکٹیریا کو واپس آنتوں میں بھیجتا ہے اور ایک امیونٹی پاور کو بڑھانے کا کردار ادا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو انسانی نظام قوت مدافعت کا ایک اہم اور ضروری حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اپینڈکسائٹس اپینڈکس کے اندر انفیکشن اور سوجن سے ہوتا ہے۔ جب ٹیوب کو کوئی چیز بند کر دیتا ہے اور بلاکیج بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اپینڈکسائٹس ہو جاتا ہے، جیسے کہ کوئی کانسٹیپیشن کی وجہ سے سٹول کا کوئی سخت ٹکڑا اور غیر ہضم شدہ خوراک ہو گیا، اور کیڑوں کا بھی اپینڈکس میں بہت بڑا کردار ہے کہ اپینڈکس کے اندر جب کیڑے چلے جاتے ہیں تو اس کو انفیکٹ کر دیتے ہیں اور بلاک کر دیتے ہیں، تو کیڑوں سے بھی اپینڈکس ہو جاتا ہے۔ چونکہ اپینڈکس لگاتار میوکس اور فلوئڈز کو اپنے اندر سے نکالتا رہتا ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ قوت مدافعت میں اپنا کردار ادا کرتا رہے، لیکن بلاکیج کی وجہ سے فلوئڈز اور میوکس باہر نہیں نکل پاتے اور وہ اندر ہی جمع ہوتے رہتے ہیں، جو کہ اپینڈکس کے اوپر پریشر ڈالتا ہے اور وہ سوجنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انفیکشن بڑھنے کی وجہ سے ناقابل برداشت درد شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر بیکٹیریا بھی پنس جاتے ہیں۔ بیکٹیریا اندر پنسنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ باہر نکل نہیں سکتے، اس لیے وہ اندر ہی اندر اپنا تعداد بڑھاتے رہتے ہیں۔ نتیجے میں امیون سسٹم کے متاثر ہونے کی وجہ سے وائٹ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں وہ ریڈ بلڈ سیلز کو چھوڑ کر اکیلے اپینڈکس میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھس یعنی پیپ پڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد مریض میں ایک سیویئر کنڈیشن شروع ہو جاتا ہے۔ اگر پیشنٹ کو اس دوران ٹریٹ نہ کیا جائے تو سوجن اور انفیکشن ایک تشویشناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے اور بلڈ سپلائی بند ہو جاتی ہے۔ بلڈ سپلائی بند ہونے کی وجہ سے اپینڈکس مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپینڈکس کے مرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپینڈکس مزید انفیکٹڈ بیکٹیریا سے لڑنے والے جو مدافعتی فلوئڈز ہے اور میوکس ہے وہ اور دستیاب پھر نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے بیکٹیریا کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپینڈکس کی دیوار کو نقصان پہنچائے اور اسے کمزور کرے، جس کی وجہ سے اپینڈکس پھٹ جاتا ہے اور اس کے اندر انفیکٹڈ سٹول ہوتا ہے، میوکس ہوتے ہیں اور دوسرے کافی انفیکشن والے بیکٹیریا پیٹ میں پھیل جاتے ہیں اور معدے کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اپینڈکسائٹس کے سائنس اینڈ سمٹمز میں بخار، الٹیاں، قبض، بھوک کا نہ لگنا اور پین ان لوور رائٹ سائڈ آف دا بیلی، اور وہ درد ایسا کہ جس کو دبانے سے درد رک جاتا ہے اور چھوڑنے کے بعد اچانک سیویئر قسم کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سائن سمٹمز ان میں شامل ہے۔
ایسی کوئی بھی صورتحال کی صورت میں فوراً اسپتال پہنچنا بہت ضروری ہے، جہاں 3 طریقوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 لیپروسکوپی ہے، جو کہ ایک کیمرے کا استعمال کر کے اپینڈکس کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ چیرے سے، یعنی چھوٹا سا چیرا لگا کر اپینڈکس کو نکال دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے لیپراٹومی، یعنی لیپراٹومی سے بھی اپینڈکس اس وقت ٹریٹ کیا جاتا ہے جس وقت اپینڈکس پھٹ جاتا ہے۔ اپینڈکس پھٹنے کی صورت میں لیپراٹومی کیا جاتا ہے، جس میں پورے پیٹ کو چیرا دے کر آپریشن کیا جاتا ہے اور انفیکشن سے بچایا جاتا ہے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔